تو بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ سر شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سے وائلیشن کی گئی ہے تو پاکستان کس طرح سے اٹھائے گا اس مسئلے کو عالمی فورم پر؟ جی، پاکستان گورنمنٹ نے اپنی تشویش کا متواتر اظہار کیا ہے اور پاکستان یہ کہتا چلا آیا ہے کہ یہ جو سب سے مؤثر اور فعال کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس کی بھارت مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ان حالات میں جب دنیا کورونا کی وبا کا مقابلہ کر رہی ہے تو بھارت کے رویے میں کوئی لچک یا نرمی دکھائی دے گی، لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ اس کی نشاندہی میں نے ایک اور خط کے ذریعے سلامتی کونسل کو کے صدر کو کی ہے۔ کل برٹش ہائی کمشنر جو ہیں، برطانیہ کے جو ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد میں تعینات، ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہاں بھی میں نے اس ایشو کو اٹھایا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جس کا جو برطانیہ جو ہے وہ P5 کا ایک اہم ملک ہے، انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور جس انداز سے وہ جو جسے کہتے ہیں نا RSS کی سوچ کا پرچار کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کی وائلیشنز کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ، نفرت امیز گفتگو کر رہی ہیں، جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا، یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کی تنبیہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے قریشی صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا، آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ امجد شعیب صاحب، بھارت کا جنگی جنون مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل بھارت لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ کیا پاکستان اس صورتحال میں مناسب انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے، اس مسئلے کو عالمی فورمز پر اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے، احتجاج تو ہم کر رہے ہیں اور ان کے ہائی کمشنر وغیرہ یا کمیشن سے کسی نہ کسی نمائندے کو بلا کے تو اس سے احتجاج بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں دیکھنے والی۔ ایک تو یہ کہ بھارت جب یہ کرتا ہے تو یوزلی عموماً اس کا جو ایکسکیوز ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سائٹ پہ لانچ پیڈز ہیں جہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں۔ یہ وہ اصل چیز ہے جو وہ دنیا کے سامنے ایک جھوٹ لے کے آتا ہے، جس سے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا جو لوگ بھی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، وہ در حقیقت پاکستان کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور وہ آگے کر رہے ہیں، کشمیری نہیں ہیں۔ اب یہ وہ آپ دیکھ لیجیے کہ جن کو دفنایا جا رہا ہے وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈیز فیملیز کو نہیں دی جا رہی، اور امپریشن یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انفلٹریٹرز ہیں۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ امپریشن اگر آپ ختم نہیں کرائیں گے تو جیسے پلوامہ میں ہوا تھا، پلوامہ کے واقعے کے فوراً بعد دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ جی انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ کبھی یہ ہوا دنیا میں، اور باراکوٹ پہ جب انہوں نے چڑھائی کی تو ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جس نے کہ کنڈیم کیا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نیریٹو کو کل نہیں کرتے۔ فورن آفس نے پچھلے دنوں یہ ریجیکٹ بھی کیا تھا، اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو کانسٹنٹلی ہم نے نیگیٹ کرنا ہے تاکہ دنیا میں کشمیر کے اندر جو جدوجہد آزادی ہے وہ بدنام نہ ہو۔ اور اگر کل کو اس کو ٹیررزم سمجھ لیا گیا اور دنیا اس بات کو تسلیم کر دیا کہ واقعی یہ ٹیررزم ہے جو پاکستان کر رہا ہے۔ صاحب آپ ساتھ موجود رہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹویٹر پر ان فالو کر دیا گیا ہے امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے، اور ان فالو کیا ہے نریندر مودی کو اور بھارتی صدر کو۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو؟ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت جینوسائیڈ کی طرف جا رہا ہے۔ قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور اس صورتحال میں پاکستان کی جانب سے مسلسل اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جارحیت پر وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے، اور بھارت کے اس معاملے کو پاکستان عالمی سطح پر کس انداز میں اٹھا رہا ہے، اسی حوالے سے ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر رہے تھے۔